ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر یہ لوگ اپنے سچے مالک خدا کے پاس واپس بلا لیے گئے۔ آگاہ رہو کہ حکومت خاص اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے زیادہ حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا۔ اے رسول، ان سے پوچھو کہ تم کو خشکی اور تری کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے کون چھٹکارا دیتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ کہ اگر وہ ہمیں اس دفعہ اس بلا سے چھٹکارا دے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے ہو کر رہیں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ تم کہو ان مصیبتوں سے اور ہر بلا سے خدا تمہیں نجات دیتا ہے، مگر افسوس اس پر تم شرک کرتے ہی جاتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اے رسول، تم کہہ دو وہی اس پر اچھی طرح قابو رکھتا ہے کہ اگر چاہے تو تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا کر کھڑا کر دے، یا ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ ذرا غور تو کرو ہم کس طرح اپنی آیتوں کو الٹ پلٹ کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ۔ اور اسی قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ برحق ہے۔ اے رسول تم ان سے کہو کہ میں تم پر کچھ نگہبان تو ہوں نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اور عن قریب ہی تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بیہودہ بحث کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات میں بحث کرنے لگے۔ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گزارش ہے تفسیر عباس صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائے اور مدعا اہل بیت بیٹھ کے۔ لیکن مصرع ہوا تھا کہ فاطمہ کا چاند بن کر جگمگانا اور ہے، چند اشعار جو ہے سماعت کرنا۔ خون سے اپنے چراغوں کو جلانا اور ہے، خون سے اپنے چراغوں کو جلانا اور ہے، اٹھ کے نیزے پر کلام حق سنانا اور ہے، اٹھ کے نیزے پر کلام حق سنانا اور ہے۔ شعر عطا کروں دیکھیں گے کہ بخشوائی ہن گر کر شہ کے قدموں پر خطا، اس طرح بگڑے مقدر کو بنانا اور ہے،
بگڑے مقدر کو بنانا اور ہے، مثل فطر رکھ کے پیشانی در شبیر پر داغ سیاہ اپنے دامن سے چھڑانا اور ہے، داغ سیاہ اپنے دامن سے چھڑانا اور ہے، عرش سے جس جا ستارہ آ گیا بحر طواف، بس وہیں پر جا کے قسمت آزمانا اور ہے، بس وہیں پر جا کے قسمت آزمانا اور ہے، دے گئے پیغام یہ دنیا کو شہ کے جانثار، در پر بھی مدح مولا کو سنانا اور ہے، در پر بھی مدح مولا کو سنانا اور ہے۔ شعر دیکھیں گے عطا کرم کہ مال سے اسلام کے تو بن گئے کتنے غنی، مشکلوں میں دین حق کے کام آنا اور ہے، مشکلوں میں دین حق کے کام آنا اور ہے۔ اور یہ جناب بیشیر کے حوالے سے دیکھیں گے کہ دنیا والوں کو دیا ہے یہ سبق بیشیر نے، موت کا منہ دیکھ کر کے مسکرانا اور ہے، موت کا منہ دیکھ کر کے مسکرانا اور ہے، دنیا والوں کو دیا ہے یہ سبق بیشیر نے، موت کا منہ دیکھ کر کے مسکرانا اور ہے۔ اور یہ تزمین کا شعر ہے، حضور دیکھیں گے کہ یہ بلندی شرف حاصل کسی کو بھی نہیں، فاطمہ کا چاند بن کر جگمگانا اور ہے، فاطمہ کا چاند بن کر جگمگانا اور ہے، اے حبیب ابن مظاہر تیری الفت کے نثار، نصرت حق کے لیے یوں جاں گنوانا اور ہے، نصرت حق کے لیے یوں جاں گنوانا اور ہے۔ مقصد ہے کہ غیر کے در پر کبھی تفسیر ہم رکھتے نہیں، شہ کے در پر فخر سے سر کو جھکانا اور ہے، کے در پر فخر سے سر کو جھکانا اور ہے۔ کلام اور ہے، سن لیں۔
اس مصرے پر کئی بار مصرے ہوئے ہیں، پر ایک نئے انداز سے دیکھیں گے جو تم سب غم شبیر میں گریا نہیں کرتے، تم سب غم شبیر میں گریا نہیں کرتے، ہم روتے ہیں تم کہتے ہو اچھا نہیں کرتے، تم سب شعر ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کہ کرتے ہیں ادا الفت حیدر لیے دل میں، کرتے ہیں ادا الفت حیدر لیے دل میں، بیکار ہم اپنا کبھی سجدہ نہیں کرتے، بیکار کب ہم اپنا کبھی سجدہ نہیں کرتے، رہتا ہے نمازوں میں صدا رخ سوئے کعبہ، ہم لوگ کبھی حرکتیں بے جا نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی حرکتیں بے جا نہیں کرتے، شعر عطا کروں دیکھیں گے کہ ہم لوگ علی والے ہیں دل دے دیا ان کو، ہم لوگ علی والے ہیں دل دے دیا ان کو، ایک دل کا کئی ہاتھ میں سودا نہیں کرتے، ایک دل کا کئی ہاتھ میں سودا نہیں کرتے، کہ مخصوص من اللہ خلیفہ ہیں ہمارے، ہم سب کسی غاصب کو خلیفہ نہیں کرتے، ہم سب کسی غاصب کو خلیفہ نہیں کرتے، جنگاہ میں رکھتے ہیں قدم اپنا جما کر، جنگاہ میں رکھتے ہیں قدم اپنا جما کر، لشکر کو کبھی چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے، لشکر کو کبھی چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے، اور یہ شعر بھی خاطر سے ہے کہ بتلاؤ انہیں کون سے کھاتے میں رکھوں میں، بتلاؤ انہیں کون سے کھاتے میں رکھوں میں، جو اہل ثقیفہ سے تبرہ نہیں کرتے، جو اہل ثقیفہ سے تبرہ نہیں کرتے، ہم مادر حسنین کا بھر دیتے ہیں دامن، ہم مادر حسنین کا بھر دیتے ہیں دامن، آنکھوں میں کبھی اشکوں کو روکا نہیں کرتے،
آنکھوں میں کبھی اشکوں کو روکا نہیں کرتے، ہو جس میں ازل ہی سے کوئی نسلی خرابی، ہو جس میں ازل ہی سے کوئی نسلی خرابی، اپنا انہیں ہم سب کبھی مولا نہیں کرتے، ہم اپنا انہیں ہم سب کبھی مولا نہیں کرتے، کرتے ہیں ادا الفت حیدر لیے دل میں، بیکار ہم اپنا کبھی سجدہ نہیں کرتے، وقت ہے بے مانگے طلب سے بھی سوا پاتے ہیں تفسیر، ہم بہرے طلب ہاتھ بڑھایا نہیں کرتے، ہم بہرے طلب ہاتھ بڑھایا نہیں کرتے، تم سب غم شبیر میں گریا نہیں کرتے، ہم روتے ہیں تم کہتے ہو اچھا نہیں کرتے، تم سب خوشنودی مادر حسنین بلند ترین صلوات پڑھیں چاند سے دیکھیں بارگاہ امام زمان میں کہ حجت نہ ہو زمین پہ نگل لے تجھے زمین، حجت نہ ہو زمین پہ نگل لے تجھے زمین، اس نعمت ولی میں ہر ایک شے شریک ہے، حجت نہ ہو زمین پہ نگل لے تجھے زمین، اس نعمت ولی میں ہر ایک شے شریک ہے، اور انکار کر رہا ہے تو مہدی دین کا، تیری تو زندگی میرے مہدی کی بھیک ہے، انکار کر رہا ہے تو مہدی دین کا، تیری تو زندگی میرے مہدی کی بھیک ہے، تیری تو زندگی میرے مہدی کی بھیک ہے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ چارمی سے دیکھیں بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں کہ خود سوچ کہ لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے، خود سوچ کے لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے، پالا ہے رسالت نے جسے خوب دھیاں سے، خود سوچ کے لے آؤں میں اس جیسا کہاں سے، پالا ہے رسالت نے جسے خوب دھیاں سے، اور شبیر وہ عالم ہے کہ 2 سال مسلسل قرآن پیا جس نے محمد کی زباں سے، شبیر وہ عالم ہے کہ 2 سال مسلسل قرآن پیا جس نے محمد کی زباں سے، اور حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، اور اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے، اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ، اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ اور 4ویں سے اور دیکھ لیں مولا کی بارگاہ میں کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ خوشنودی مولا حسین بلند ترین صلوات پڑھیں۔
حضور کے حوالے سے چند من اور دیکھ لیں مولا کی بارگاہ میں کہ عقدہ کشائے عقدۂ دشوار ہے حسین، خلاق کائنات کا شاہکار ہے حسین، 14 نفوس نور کا معیار ہے حسین، کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے حسین، کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے حسین، دھرتی کبریا کا کرینہ حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے۔ اور بند دیکھیں گے رائج خدا کے دین میں اس کا رواج ہے، رائج خدا کے دین میں اس کا رواج ہے، شاہد خدا ہے اور یہ شہادت کا تاج ہے، باقی جو نام رب ہے اسی کا خراج ہے، توحید کے مزاج کا یہ ہم مزاج ہے، توحید کے مزاج کا یہ ہم مزاج ہے، معیار دین حق کا ترازو حسین ہے، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے، اور حق ہے یہی رسول ہیں سردار انبیاء، حق ہے یہی رسول ہیں سردار انبیاء، حق ہے یہی علی ہے شہنشاہ اوصیاء، حق ہے یہی کہ مرکز عصمت ہے سیدہ، حق ہے کہ انتخاب خدائی ہے مجتبیٰ، حق ہے کہ انتخاب خدائی ہے مجتبیٰ، انوار تھے یہ جلوہ فگن مشرقین میں، چاروں سما دیے ہیں خدا نے حسین میں، چاروں سما دیے ہیں خدا نے حسین میں، اور رب نے عطا کیا اسے فطرت پہ اختیار، رب نے عطا کیا اسے فطرت پہ اختیار، حکمت پہ اختیار، حکومت پہ اختیار، تقدیر پر گرفت و قدرت پہ اختیار، حق نے دیا اسی کو حقیقت پہ اختیار، حق نے دیا اسی کو حقیقت پہ اختیار، یہ اختیار امر شہ مشرقین ہے، پانی کو مار دے جو وہ تنہا حسین ہے، پانی کو مار دے جو وہ تنہا حسین ہے، اور واحد تھا اور دلیل احد بن گیا حسین، ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین، واحد تھا اور دلیل احد بن گیا حسین، ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین، سجدے میں کبریا کی سند بن گیا حسین، نوکے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین، نوکے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین، ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین نے۔ اور آخری بات دیکھ لیں گے، ہے ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، اور کٹی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، کٹی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، قرآن سنا پہ اس طرح دوہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلے ہی منوا گیا حسین، قرآن سنا کی نوک پہ دوہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلے ہی منوا گیا حسین، معیار دین حق کا ترازو حسین ہے۔ اب میں بہت ادب و احترام سے گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مراد رضا صاحب کی بلا سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان کو فراز کریں، بآواز بلند درود پڑھیں۔ فاتحہ۔
اور تھوڑا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء إن أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونع عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوبة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صلوات بجر بزرگان محترم عزیزان گرامی عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ راہ کوفہ و شام میں امام حسین علیہ السلام نے جن آیتوں کی تلاوت فرمائی
بلکہ اس سے بھی پہلے آغاز سفر مدینے سے لے کر شام تک امام حسین علیہ السلام نے جن آیات شریفہ کی تلاوت فرمائی، ان آیات شریفہ سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد واضح ہوتا ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار کیا تھا۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام جیسوں کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد قیام امام حسین علیہ السلام بیان نہیں کر سکتا ہے۔ کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام بیان کر سکے، اور اگر بیان کرے گا بھی تو وہ بعض حصے کو قیام کے بیان کر دے گا اور بعض حصہ تشنا رہ جائے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے قیام، خروج، حرکت کا فلسفہ بیان کیا ہے، تاریخی لحاظ سے بیان ہوا ہے، فلسفی لحاظ سے بیان ہوا ہے، کلامی لحاظ سے بیان ہوا ہے، اخلاقی لحاظ سے بیان ہوا ہے، تمام لحاظ سے بیان ہوا ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے بیان ہوا ہے، سماجی لحاظ سے بیان ہوا ہے، حکومتی لحاظ سے بیان ہوا ہے، لیکن ہر جگہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ یا تو سرے سے وہ فلسفہ غلط ہے جو بیان کیا جاتا ہے، یا اگر ہے صحیح تو وہ بالکل اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا پڑے گا تب وہ صحیح ہوگا، یا آدھا صحیح ہے آدھا غلط ہے۔ کیونکہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام جیسی ذات کی حرکت اور ان کے قیام کی حقیقت وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو خود امام حسین علیہ السلام جیسا ہو، اور وہ صرف اور صرف مابعد ائمہ اطہار کے اور کوئی دوسرا نہیں۔ لہذا خود امام حسین نے اپنا بیان خود صادر کیا، اس لیے کسی دوسرے کو کوئی فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود امام حسین نے جو فلسفہ بیان کیا اسی کی روشنی میں وضاحت کی جا سکتی ہے، اور جتنا متصل ہو کر وضاحت بیان کی جائے گی اتنا قیام امام حسین سے قربت حاصل ہوگی۔ امام علیہ السلام ایک ایک آیت کو اشارے کے طور پر پیش کر رہے تھے، اس لیے کہ امام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ آیت پیش کرتے اور پھر آیت کی وضاحت پیش کرتے اور پھر آیت کی تفسیر پیش کرتے اور پھر آیت کی تعویل پیش کرتے۔ یہ سب وقت نہیں تھا امام کے پاس۔ امام آیات پیش کر رہے تھے تاکہ جیسے جیسے شعور بالیدہ ہوتا رہے ویسے ویسے قرآن فہمی کے نتیجے میں حسینی قیام کا فلسفہ واضح ہوتا رہے، اور فقط حسینی قیام کا فلسفہ ہی واضح نہ ہو بلکہ کن حالات سے امام حسین گزر رہے تھے اور کس سماج سے امام حسین کا مقابلہ تھا وہ بھی ان آیات سے واضح ہو جائے، اور اس واضح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جب بھی ایسے حالات آئیں، جب بھی انسان ایسے سماج سے دوچار ہو تو حسینیت کا بتایا ہوا جو منشور ہے اس منشور پر اگر قدم اٹھایا گیا تو ہر دور کا یزید ناکام ہوگا، حسینیت کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ ایک سلامات کہیے محمد۔ تو راہ کوفہ و شام میں امام حسین علیہ السلام کے سر اثر نے، راس مقدس نے جس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی ہے وہ یہی سورہ کہف کی آیت ہے، جس کی کل تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ہم نے پیش کی کہ ام حسبت
ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ غار والے اور جن کا نام تختی پر لکھا ہوا تھا وہی خدا کی عجیب ترین نشانیوں میں سے ہے، تعجب خیز نشانیوں میں سے ہے؟ اس آیت کا ہر کلمہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو روشن کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہی اصحاب کہف ہے کہ صفت کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے ان 7 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ کبھی شخصیت کی بنیاد پر حق کو نہ پہچانو. اگر شخص کی بنیاد پر حق کو پہچانو گے تو ہمیشہ مصیبت میں گرفتار رہو گے، ہمیشہ شک و تردید میں گرفتار رہو گے، اس لیے کہ کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا اور ہمیشہ کنفیوز رہے گا انسان کہ ان کو صحیح مانے کہ ان کو صحیح مانے. نہیں، یہ معیار ختم کر دو. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اصحاب کہف کا نام تاریخ میں موجود ہے، لیکن نہ امام حسین نے پیش کیا نہ قرآن نے پیش کیا کہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے. نہیں، غار والے جنہوں نے غار کو اپنا مسکن بنایا ان کی داستان تعجب خیز ہے، لیکن ان کی داستان بہت تعجب والی نہیں ہے. ان کی داستان سے بھی زیادہ تعجب خیز داستانیں موجود ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصحاب کہف میں جو 7 لوگ تھے ان میں جو سب سے چھوٹا تھا وہ 90 سال کا تھا. 90 سال کا تھا. اب اس سے بڑا جتنا بھی ہوگا. جناب لوط کی بیوی جو 32 سال کی تھی اسے قرآن عجوزہ کہتا ہے، بڑھیا بھی نہیں، مٹیا پھوس بڑھیا. اس کے علاوہ کوئی اس کا پوروی زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہے. بالکل بیکار جو ہو چکی ہر طریقے سے، کوئی عزم اس کا کام نہیں کر رہا ہے، اسی کو عجوزہ کہتے ہیں. 32 سال کی. مصر جیسا شہر دیہات ہو گیا، مکہ جیسا جزیرۃ العرب بہت بڑا شہر ہو گیا، اور قرآن اصحاب کہف کو فتیہ کہہ رہا ہے. جوان تھے یہ. تو یہ کون سی جوانی ہے جو اصحاب کہف کے ذریعے سے امام حسین کوفے اور شام کے سماج میں ایجاد کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا بڑھاپا تھا جو کوفے اور شام کے سماج میں راسخ ہو چکا تھا کہ اصحاب کہف کی یاد دلا کے امام حسین اس بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اس فکر کو قیام امام حسین میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوانی کے باوجود سماج کب بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے باوجود سماج میں کب جوانی رہتی ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے سلسلے میں کہتے ہیں، جس میں مسلم ابن اوسجا جیسے بوڑھے بھی ہیں، علی اصغر جیسے ششماہے بھی ہیں، ان کے لیے امام حسین کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء الفتیہ. ان جوان مردوں کے بعد اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا. یہ کون سی جوانی ہے جس میں علی اصغر سے لے کے مسلم ابن اوسجا برابر ہیں؟ سماج کو، معاشرے کو اس طرف حرکت کرنا ہے کہ علی اصغر سے لے کے
مسلم ابن اوسجہ اور ابی ابن مظاہر جیسے افراد سب شعور میں اپنے اپنے دائرے میں درجہ کمال پر فائز ہوں. اگر سماج میں یہ شعور پیدا ہو جائے جس کی طرف امام حسین علیہ السلام منتقل کر رہے ہیں, تو اس کمال کا نام دو چیز ہے کہ یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو انسان کربلائی ہو جائے گا, کربلائی شعور پیدا ہو جائے گا. اور جس سماج میں کربلائی شعور پیدا ہو جائے وہ سماج کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے, اس سماج میں کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں 100 سال کے بعد بھی, 100 سال ہو گیا نا آپ کی انجمن کو, 100 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے عزاداری کا رائج رہنا کہ کسی طریقے سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے, اس میں کوئی خرابی آئی ہے. یہ کون سی چیز ہے جو عزا میں مسلسل جوانی عطا کرتی ہے, اور وہ کون سی چیز ہے جو عزاداری میں بڑھاپا ایجاد کرتی ہے کہ سب کچھ رہتے ہوئے بھی روح عزا نہیں رہتی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. عزاداری کی روح اگر باقی ہے تو 2 آدمی بیٹھے ہیں تو عزاداری جوان ہے. دیکھیں بعض خطیب بعض بانی کی مشکل کیا ہوتی ہے, خطبہ ایسے ایسے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے مجلس میں کھانا ہے کہ نہیں, پبلک آئے گی اس کی بنیاد. کہا نہیں میری تو استطاعت نہیں کہ ہم کھانا کر سکیں. کہا ہم پیسہ دیتے ہیں کھانے کا, کھانا کیجئے تبھی ہم مجلس پڑھیں گے. ایسے بھی سخی لوگ ہیں کہ ان سے 2 آدمی میں مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے. کیا پڑھے گے, 5 آدمی 10 آدمی میں مجلس پڑھ نہیں جاتی ہے. یہ خطیب کی حیثیت سے میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم فلاں گاڑی مینٹین کرتے ہیں, فلاں ہوٹل مینٹین کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر ہم نہیں آتے ہیں. بانی بھی ایسے ہی بھونکال زدہ خطیب کو بلاتا ہے. دیکھیں کس لیے کہ جب ایسا ہوگا فلاں صاحب آئے تو مجمع بڑھے گا. اب پھر مجمع بڑھے گا تو ہوگا کیا, 15 منٹ کی تقریر 45 منٹ کا نعرہ. یہ مجلس دیکھنے میں بہت چلے گی, یوٹیوب اور فیس بک پر اس کو ویو بہت زیادہ ملے گا, لیکن تبرک بھی قضائی بٹے گا, خطیب بھی منبر پر آ کے نوٹنکی کرے گا, سب کچھ ہوگا, لیکن تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ عزاداری بوڑھی عزاداری ہوگی, کربلا کی جوان عزاداری نہیں ہوگی. ایک صلوات بھیجیے مرحبا. اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ آتی ہیں مجلس میں, اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ حضرت زین العباد جوتیوں کے پاس آن کے بیٹھتے ہیں, تو ابھی کہہ دیا جائے آپ سے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا آئیں گے آپ کے پروگرام میں, اتنے بچ کے اتنے منٹ پر, تو آپ پھر کسی کا انتظار کیجیے گا. کبھی آ گئے پریزیڈنٹ صاحب آپ بیٹھیے, وہ فلاں ابھی مجمع آ جائے تب, آپ پھر انتظار نہیں کیجیے گا, آپ کو انتظار نہیں کیجیے گا. اور یہ انتظار کیجیے گا کسی اور کا تو وہ چلے جائیں گے یا چلی جائیں گی. یہ صورتحال ہے. آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کئی سال کا ہے, 5 سال کا ہے. 5 سال کے بعد
زندہ لاش بن کے اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیے کتنے صدر مملکت گزرے ہیں, 5 سال کے بعد یا جتنے سال رہے اس کے بعد کہیں کسی اس میں نام آیا ان کا؟ مرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ اچھے سے یا دفنا دیا گیا, جلا دیا گیا. یہ ہے دنیاوی 5 سال کی حکومت کے حکمراں کا اثر, کہ اگر اس نے کوئی وقت دے دیا ہے تو نہ اس سے 5 منٹ آگے نہ 5 منٹ 2 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم اس کا اسٹیٹس سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت سمجھ رہے ہیں. اتنی دنوں کی مجلسوں کا اثر کیا ہوا, عزاداری کا اثر کیا ہوا, ماتم کا اثر کیا ہوا, شب داریوں کا اثر کیا ہوا, کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں, سیدہ آتی ہیں, لیکن ہم کو وقت پر مجلس میں آنے کا شرف نصیب نہیں ہے. صلوات بھیجیے. مجلسوں میں تاخیر بتا رہی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ سیدہ آتی ہیں, روح کہتی ہے کہ سیدہ نہیں آتی ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد. تو یہ تو ہم نے بڑی محبت میں سمجھا دیا آپ کو کہ روح کہتی ہے کہ سیدہ نہیں آتی ہیں, اور اگر دوسرا والا فرض ہم کر لیں تب تو قیامت آ جائے گی. اگر یقین ہے ہماری روح کو کہ سیدہ آتی ہیں اور ہم نہیں آتے, تب تو ہمارا حال کالے کافر سے بدتر ہو جائے گا. اگر ہمیں یقین ہے کہ بی بی آتی ہے اور ہم اپنے گھر سے نہیں چل کے آتے, تو جس نے سیدہ کو انتظار کرایا تھا اسی پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. دربار میں سیدہ کو انتظار کرانے والے سے لعنت بھیجنے سے پہلے اپنے کردار کا مطالعہ کرو, کہیں تم بھی تو سیدہ کو انتظار نہیں کرا رہے ہو. صلوات بر محمد. بوڑھی عزاداری, جوان عزاداری, یہ سب اسی آیت شریفہ میں ہے, جس کی طرف امام حسین علیہ السلام منتقل کرنا چاہ رہے تھے. اصحاب کہف جس بنیاد پر قرآن نے انہیں جوان کہا, وہ جوانی کس چیز کی جوانی ہے؟ قرآن نے بتایا انہم فتیتن آمنوا بربہم. کیوں ہم نے جوان کہا ان کو؟ کیوں ہم نے ان کو جوان مرد کہا؟ جوانی الگ ہے, جوان مردی الگ ہے. ہم نے ان کو جوان مرد کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب پر ایمان کو راسخ کر لیا تھا. تو ایک قدم تم اٹھاؤ گے تو بقیہ مدد ہم کرنے والے ہیں. زدناہم ہدا. تم ایمان کا جوہر دکھاؤ, ہم ہدایت میں اضافہ کریں گے. لیکن جب تک ایمان کا جوہر نہیں دکھاؤ گے اس وقت تک ہم ہدایت میں اضافہ نہیں کریں گے. تو جوان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دشمن کو پسپا کر دے, یہ جوان, یہ جوان مرد. سب سے بڑا دشمن کون؟ سب سے بڑا دشمن کون؟ جو سب سے بڑا بت ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا بت کون ہے؟ یہ جتنے باہر میں بت ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کو تو بیچاروں کو جاتے ہی نہیں, وہ دشمنی کے نہ دوستی کے نہیں. سب سے بڑا بت, سب سے بڑا صنم, صنم اکبر جو ہے وہ انسان کی خواہشات ہے. صنم اکبر خواہشات نفس ہے. جو اپنے دشمن کو
زیر کر لے گا وہی جوان ہے. صنم اکبر سب سے بڑا بت جسے توڑنا ہے اس کا نام ہے نفسانی خواہشات. الہ ہو ہوا ہو. اے نبی ان کے خدا بت نہیں ہیں، ان کے خدا ان کے نفسانی خواہشات ہیں. جب تک یہ نفسانی خواہشات رہیں گے انہیں جوانی میسر نہیں ہے. نفسانی خواہشات کیا ہے؟ حریر و دیبا کے پردے، آرام و آسائش کی لگن، وزارت، مقام، عہدہ. دیکھیے آج ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی جنگ ہے، کس چیز پر انسان اپنا دین بیچتا ہے، کس چیز پر انسان اپنے مذہب کا سودا کرتا ہے، کس چیز کو انسان عزاداری کو گندی سیاست میں تبدیل کر دیتا ہے. کس چیز پر؟ اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر. اور یہی سماج کو بوڑھا بناتا ہے. اصحاب کہف کیسے جوان ہوئے؟ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے وزیر تھے. حکومت ان کے پاس تھی، طاقت ان کے پاس تھی، ثروت ان کے پاس تھی، شوکت ان کے پاس تھی، قدرت ان کے پاس تھی، وزارت ان کے پاس تھی. پیر حریر و دیبا قالین میں دھستے تھے. پیر حریر و دیبا کے پردے تھے. گرمی میں ٹھنڈک کا مزہ، سردی میں گرمی کا مزہ لینے والے لوگ تھے. آرام طلب لوگ تھے، آسائش طلب لوگ تھے. لیکن جیسے ہی مقابلہ ہوا ایک خدا سے سینکڑوں خدا کا. دقیانوس کون تھا؟ دقیانوس ہوتا جو اپنی خدائی منوا رہا تھا. نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے. ہر کام نبی و رسول نہیں کرتا ہے. یہ کہا جائے وہ تو نبی تھے، وہ تو رسول تھے. ایک عام آدمی تھے. خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے نبی و رسول ضروری نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے لیے وہ افراد ضروری ہیں کہ جو جوان ہو، چاہے نبی ہو چاہے نبی نہ ہو، چاہے رسول ہو چاہے رسول نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصحاب کہف نہ نبی نہ رسول، لیکن ان کے دل میں ایمان اتر چکا تھا. ایمان اتر چکا تھا یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے دل کے صنم کو توڑ چکے تھے، اپنے دل کے بتوں کو توڑ چکے تھے، اپنے قلب کے بتوں کو توڑ چکے تھے. جب اپنے قلب کے بتوں کو توڑ چکے تھے تو باہر کے بتوں کو توڑنا آسان تھا. جب قلب کے بت ٹوٹ جائیں گے تو باہر کے جو بت ہے، وزارت ہے، شہرت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، سطوت ہے، سب خود بخود ٹوٹتی چلی جائے گی. اور اسی کا نام ہو جاتا ہے جوانی، جو اپنے دشمن کو زیر کر دے. دو طریقے کے زیر کرنے والے ہوتے ہیں. اصحاب کہف بھی باکمال ہیں، حسین و اصحاب حسین بھی باکمال ہیں. اصحاب کہف اور اصحاب حسینی کا بنیادی فرق کیا ہے؟ اصحاب کہف وہ ہیں جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے سماج کو اگر نہیں بدل پائے تو اپنے آپ کو بدل کے کنارہ کش ہو گئے. حسینی اصحاب وہ ہیں جو خود بھی بدلے، سماج کو بھی بدلا، معاشرے کو بھی بدلا. کمال یہ ہے حسینیت کی جوانی کا کہ خود بھی بدلو، سماج کو بھی بدلو، معاشرے کو بھی بدلو. سلام برہم. اگر خود کو
بدل لیا تو یہ بہت بڑا کمال ہے. ہمارے معاشرے میں پبلک سے کام شروع ہوتا ہے, پبلک کو بدلنے کا کام ہوتا ہے. پبلک کیوں بدلے گی جب تک کہ ہم نہ بدلیں گے؟ منبر پر بولنے سے تھوڑے پبلک بدلتی ہے. یہ 1 گھنٹے کی بات ہے. منبر پر جو کچھ مراد رضا بول رہے ہیں, سڑک پہ جا کے وہی سب کر رہے ہیں, پبلک بدلے گی؟ کبھی نہیں بدلے گی. کونو دعات الناس بغیر السنتکم. ہم لوگ سمجھتے ہیں ساری تبلیغ زبان سے ہے, یہ بول دیں گے وہ بول دیں گے, یہ ہو گئی تبلیغ. نہیں, تبلیغ کا بڑا حصہ غیر زبانی ہے. اس لیے معصوم نے کیا کہا, کونو دعات الناس بغیر السنتکم. لوگوں کو اللہ کی طرف زبان کے بجائے اپنے کردار سے بلاؤ. اس لیے کہ زبان گھنٹے 2 گھنٹے کی دعوت کا نام ہے, کردار پورے لائف سٹائل کا نام ہے. اپنی زندگی بنا لو خدا کی طرف بلانے کی, پبلک خود بخود تمہاری طرف کھنچتی چلی جائے گی. صلوات بھیجیے. اصحاب کہف نے بتایا کہ اگر سماج کو بدل نہیں سکتے ہو تو کم سے کم ایسے سماج سے نفرت کا اعلان کرو, ایسے سماج سے کنارہ کش ہو جاؤ. اچھا, صرف کنارہ کش ہونے کی بات نہیں ہے, اگر بدل نہیں سکتے ہو تو اپنی بیزاری کا اعلان ضرور کر دو. ہم سماج کو برا جانتے ہیں, اس میں ہونے والی برائیوں کو برا جانتے ہیں, لیکن ہم میں اعلان کی قوت نہیں ہے. اعلان کی قوت نہیں ہے, اس لیے کہ دل میں ایک صنم بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم برائیوں کا اعلان کر دیں گے تو پھر ہمیں کنارہ کش کر دیا جائے گا, ہمیں دور کر دیا جائے گا, ہمیں نکو بنا دیا جائے گا. نہیں, اگر بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اصحاب کہف کی جوانی کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ کنارہ کش تو ہو گئے, لیکن یہ اعلان کر دیا ہماری قوم وہ ہے جو توحید کے راستے سے بھٹک چکی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اصحاب کہف کی سب سے بڑی خصوصیت کہ اپنے اندر کے بت کو توڑ لیا. اپنے اندر کے بت کو توڑ لیا تو اب ساری چیزیں ہی سب سے آخر میں انسان کے نفس سے جو بت ٹوٹتا ہے وہ شہرت کا بت ہے. سب سے بڑا بت شہرت کا بت ہے. ہمارے نام کے پہلے 5 کلمہ ہو, ہمارے نام کے بعد 30 کلمے ہو, اس وقت تک ہم مجلس ہی نہیں پڑھتے. جب تک ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے ہم جکڑ نہ دیے جائیں لفظوں میں, اس وقت تک ہم کچھ نہیں پڑھتے, ہم ہی نہیں. یہ شہرت ہے, یہ شہرت ہے. شہرت کا مرض, شہرت کا بت سب سے آخر میں اولیاء کے دل سے نکلتا ہے. اصحاب کہف ان جوانوں کا نام ہے کہ جو بت سب سے آخر میں ٹوٹتا ہے اسی بت کو انہوں نے سب سے پہلے توڑا. حکومت دقیانوس میں وہ وزارت کے عہدے پر فائز تھے, چشمے زدن میں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, شہرت تھی, وزیر تھے, حاکم تھے, سطوت تھی, حکومت تھی, طاقت تھی, قدرت تھی. اس سب کو برباد کیا, ان سب کو توڑا, اور توڑ کے پہاڑوں کا غار کا راستہ, گمنامی کا راستہ. اتنا ہی نہیں کیا, اتنا ہی نہیں کیا, جب گھوڑے پر چل رہے تھے تو ابھی بھی تمکنت کا احساس ہو رہا تھا, ابھی بھی وزارت کا احساس ہو رہا تھا.
گھوڑوں سے اترو تاکہ پتا چلے کہ تم عبد خدا ہو، حکومت کے بندے نہیں ہو. سلام مرو مرو. ایک بابا کے بلند سلام. گھوڑے ہی سے نہیں اترے، گھوڑے سے فقط نہیں اترے، اپنے جو حکومتی جوتا پیر میں تھا اس کو اتار کے ننگے پیر ہو گئے، اور ننگے پیر ہو کے ان سنگلاخ وادیوں میں چلے، جھاڑیوں میں چلے، اس لیے کہ ہم خدا کی راہ میں چل رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں فخلا نعلین کی گفتگو ہوتی ہے. موسیٰ جیسے نبی کو بھی خدا کی بارگاہ میں آنا ہے تو ان کو بھی کہا جاتا ہے فخلا نعلین. اے موسیٰ دنیا کی محبت کو زمین میں چھوڑ کے آؤ، خدا کے پاس آ رہے ہو صرف خدا کے ہو کے آؤ. دیکھیے فخلا نعلین کی آپ تفسیر میں جا کے دیکھیے، جناب موسیٰ جب پہنچے ہیں تو ان کی زوجہ پہلے ان کے ساتھ تھی نا، حاملہ تھی، مشکلات میں گرفتار تھیں، اور جب تاریکی میں سردی میں آگے بڑھے ہیں تو اسی راستے میں جب نور کے لیے آگے بڑھے ہیں تب آواز آئی ہے کہ موسیٰ آؤ. لیکن آنے سے پہلے کہا گیا اے موسیٰ آ رہے ہو تو زوجہ کی محبت دل سے نکال کے آؤ. فخلا نعلیک. دیکھیے دو طریقے کی بات ہے، جب زمین سے آسمان کی طرف جانا ہے تو فخلا نعلیک کی بات ہے. موسیٰ کی نبوت شروع، اس بات کو سمجھیے. یہ اس لیے کہ یہ والی بات ہم نے کہہ دی تو ہمارا آدمی یہ کہے گا کہ دیکھیے یہ بیوی تو ہوتی ہی ہے جوتی کے برابر، ایک گئی دوسری آئی. اس لیے اللہ نے بھی بعض لوگوں کو موقع بھی خوب ملتا ہے. فخلا نعلیک ابھی ہم نے کہا تو وہ ضرب المثل مل جائے گی کہ بیوی کیا ہے، پیر کی جوتی ہے، ایک گئی دوسری آئی. نہیں ہم بات سمجھیے، انبیاء کا دو پہلو ہوتا ہے. ایک نبی بننے سے پہلے کا سفر ہے اور دوسرا نبی بننے کے بعد کا سفر ہے. نبی بننے سے پہلے کا سفر من الخلق الی الحق ہے، یعنی بندوں کے درمیان سے ساری چیزوں کو چھوڑ کے خدا تک پہنچنا ہے. تو یہاں سب کی محبت کو چھوڑ کے خدا تک پہنچنا ہے. سب کچھ، سب کو ختم کر کے انقطاع الی اللہ، کسی کی محبت دل میں نہ ہو. یہ پہلا مرتبہ. جب یہاں سے وہاں انسان کا سفر ہوتا ہے، سب کی محبت نکل جاتی ہے، تو وہاں جب انسان پہنچتا ہے حق تک تو اب وہاں سے جو بھیجا جاتا ہے تو وہ من الحق الی الخلق سفر ہوتا ہے. یہ جو من الحق الی الخلق سفر ہوتا ہے اس میں حکم ہوتا ہے جن جن چیزوں میں خدا کے حسن کا کمال و جمال و جلال دکھائی دے ان سب سے محبت کرنا ہے. اب جو وہاں سے آئے ہو تو پیغمبر کہیں گے انی احب النساء، میں عورتوں سے محبت کر رہا ہوں. جاتے وقت موسیٰ سے کہا گیا نعلین اتار کے آؤ، مصطفیٰ سے کہا گیا کہو میں عورتوں سے محبت کر رہا ہوں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہی محبت ہے جو بتا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے کمینہ انسان وہ ہے جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہو. صلوات بھیجیے محمد محمد. تو
فرقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم عورتوں سے محبت، کثرت ازواج، یہ ساری چیزوں کا فلسفہ کیا ہے، اس کو وہ سمجھے گا کہ جو خلق و حق کی بات سمجھتا ہو، جو کائنات میں عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ پیغمبر اکرم کی کثرت ازواج کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک فلسفہ تو سب سے زیادہ روشن ہے، ایک دم روشن ہے۔ پورب کا لڑکا ہو، پچھم کی لڑکی ہو، پورب کا بنارس کا لڑکا ہو اور پچھم کی لڑکی ہو، اور کہیں کی بھی دیکھیے مشکل زندگی کی، چونکہ تہذیب فرق کرتی ہے، مینٹین کرنے والی مینٹین کر لیتے ہیں۔ ہمیں بہار کے ہیں، بیوی لکھنؤ کی، دو الگ الگ اسٹیٹ ہیں، مینٹین اگر کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اور لیکن اگر نہیں تو ایک بیوی میں زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تہذیب کا فرق، ذائقے کا فرق، ثقافت کا فرق، کلچر کا فرق، یہ سب ہوتا ہے۔ اس کو مینٹین کرنے کے لیے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے ایک بیوی میں۔ اور اگر کسی کی ایک بیوی شہری ہو، دوسری دیہاتی ہو، تیسری بوڑھی ہو، چوتھی جوان ہو، پانچویں کنواری ہو، چھٹی بیوہ ہو، ایک منافقہ ہو، ایک مسلمہ ہو، ایک مومنہ ہو، یہ سب کو لے کے کوئی چلا دے زندگی تو ہم دیکھ لیں۔ مصطفیٰ کی کثرت ازواج پر بحث کرنا آسان ہے، مختلف مزاج کی بیویوں کے ساتھ پیغمبر کی طرح کوئی زندگی گزار کے دکھا دے تو اپنا مذہب بدل دوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ نے یہی معیار بتایا ہے کہ اگر تم کو، قرآن کی آیت پڑھ لیجیے، ہر ایک کہتا ہے چار بیوی چار بیوی، ساتھ آپ کہتا ہے کہ اگر عدالت برقرار کر سکو، یہ اگر عدالت برقرار کر سکو کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اگر عدالت برقرار کر سکو تو تمہیں چار کی اجازت ہے۔ مصطفیٰ اس ذات کا نام ہے جس کا نام ہی پیکر عدالت ہے۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ مختلف مزاج کی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک بار بلند صلوات۔ اصحاب کہف ان کا نام ہے جنہوں نے اپنے جوتے اتار دیے کہ دنیا کی محبت جاتی رہے، جن کو پیروں میں دھسنے والی قالینوں پر چلنے کی عادت تھی، ان کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، ان کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، اور وہ خوشی خوشی جا رہے تھے کہ ہم کو بتوں سے نجات ملی۔ اچھا یہ بھی آپ بات سن لیجئے، اب اس کو بند نہیں کرتے، بات تو شروع ہی ہوتی ہے کہ وقت چلا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ ایک اور بات ہے، نہ تو اصحاب کہف خود ایسا کام کرتے ہیں جس سے بتوں کو فائدہ پہنچے، اور نہ ہی اصحاب کہف باطنی بت پرستوں کو موقع دیتے ہیں
کہ دوسرے ہم سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بت پرستی کے جذبے کو تشفی عطا کریں، دونوں بات ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بتوں کو دل کے اندر کے توڑو تاکہ خدا تک پہنچو، یہ ایک مرحلہ ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد آخری کامیابی نہیں ہے، آخری کامیابی یہ ہے کہ جب اسی میں تمہاری شہرت ہوگی تو دوسرے بت پرست جو دل میں جن کے بت بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارے نام سے اپنی شہرت کمائیں گے۔ دونوں صورتوں کو روکنا ہے۔ 300 سال تک اصحاب کہف سوئے، سو کے جب باہر نکلے تو دقیانوس چلا گیا تھا، سکے بدل چکے تھے، کفر ختم ہو چکا تھا، اسلام آ گیا تھا، لوگوں کے کان میں اصحاب کہف تھا کہ کچھ تھے جنہوں نے کفر سے مخالفت کی، شرک سے مخالفت کی، یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہر ایک کے کان سننے کے لیے آمادہ تھے کہ کچھ لوگ ہیں۔ جب وہ سکہ لے کے آیا اور شدہ خبر حکومت تک پہنچی تو اب کیا ہوا؟ آپ رک جائیے، آپ یہیں رہیے، ہم آپ کے ذریعے سے یہ کریں گے، ہم آپ کے ذریعے سے وہ کریں گے، ہم آپ کے ذریعے سے فلاں چیز بنائیں گے، ہم آپ کے ذریعے سے فلاں مقام بنائیں گے۔ وہ سب گئے پھر غار میں، یا اللہ ہم اسی شہرت سے تو بچنے کے لیے آئے تھے، پھر شہرت ہمارے دامن گیر ہو رہی ہے، پھر ہمیں سلا دے اور اس حقیقی وارث کے ساتھ اٹھانا۔ سلامات محمد۔ تو نہ خود شہرت کا مرض دل میں رہے، نہ مریض افراد کے ہاتھ کا کنڈا بنو، یہ دونوں اصحاب کہف کا کمال ہے، یہ دونوں۔ اور اب اس آیت کی تدبیر کیجئے امام حسین کے کلام پر۔ حسین کا کرشمہ یہی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط اصحاب کہف وہ نہیں ہے کہ جو خدا کی عجیب آیتوں میں سے ہیں، اس سے زیادہ خدا کی تعجب آور آیت حسین ابن علی ہے، جس نے کائنات میں، خود وہ عام آدمی تھے تو انہوں نے اتنا جذبہ دکھایا۔ حسین تو بھیجے ہی گئے تھے اس لیے کہ شہرت زدہ ماحول سے شہرت کے بت کو ختم کریں۔ حسین کیا یہ سب بات کچھ سوچے بھی تو کفر ہے؟ نہیں، حسین ان لوگوں کو بنانے کے لیے آئے تھے جو شہرت کے مرض میں مبتلا سب سے بڑا بت لیے ہوئے ہیں، ان کو بھی باہر نکال کے ایسا بنا دے کہ نہ خود دشمن فائدہ حاصل کر سکے، نہ ان کے نام سے حاصل کر سکے۔ کربلا میں حسین نے یہی دکھایا، زہیر ابن قین کو عثمانی تھے اپنا بنایا، اور جب ادھر دشمن کے لوگوں نے کہا اے زہیر تم تو ہم میں سے تھے، یہ تم حسین کی طرف کب سے چلے گئے؟ اب دیکھیے، حسین اے زہیر تم تو ہم میں سے تھے، یہ حسین کی طرف کب سے چلے گئے؟ کیا جواب ہے؟ یعنی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ زہیر کے ذریعے سے ہم شہرت حاصل کر لیں، زہیر کے ذریعے سے ہم شہرت حاصل کر لیں، زہیر ہم میں سے ہے۔ زہیر نے ایک جواب دیا ہے جس سے خط لکھنے والوں کی بھی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ 18,000 جو خطوط آئے تھے امام حسین کے پاس، ان میں سے سب دل والے نہیں تھے، کچھ اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کے لیے بھی حسین کو خط لکھ رہے تھے۔ زہیر نے جواب دیا، سنو میں نے تمہاری طرح حسین کو خط نہیں لکھا تھا، صلوات بھیجیے بر محمد۔ میں شہرت کا بھوکا نہیں ہوں، حسین نے سب سے پہلے جو میرے بت کو ڈھایا ہے، میرے دل میں ابن زیاد کا بت بیٹھا ہوا تھا،
حسین نے اسی بت کو توڑ کے حسینیت کی توحید کو آگے بڑھایا ہے. صلوات بھیجیے محمد. ایک بار بات بلند صلوات. یہ ظہیرقین جو عثمانی سے حسینی ہوئے تو امام حسین نے کوئی دعا پڑھی تھی, کوئی تعویذ باندھی تھی, کیا کیا تھا؟ کوئی ورد کیا تھا, کوئی پانی پھونک کے پلا دیا تھا, کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا. جس کے باپ کو بت توڑنے کا ہنر معلوم تھا اس کے بیٹوں کو بھی بتوں کو توڑنے کا ہنر معلوم تھا. دو جملے میں بت ٹوٹے, ایک جملے میں بت ٹوٹا ہے اور دوسرے جملے میں خدا آیا ہے. ہمیشہ بت توڑنا کمال نہیں ہے, ہمیشہ جگہ خالی کروانا کمال نہیں ہے. جائے خالی رہ دیو میں گیرت, جو جگہ خالی رہتی ہے اس میں پھر بت آ جاتا ہے. اس لیے بت کو توڑ کے ہٹاؤ تو جس کی جو جگہ ہے وہاں اس کو بیٹھاؤ. یہ قلب عرش الرحمان ہے, اس میں یا تو خدا کی محبت آئے گی یا تو خدا جس کی محبت کہے گا اس کی محبت آئے گی. اس کے علاوہ جس کی محبت آئے گی وہ ہو جائے گا بت. اور اس میں تو کسی کی محبت آنی ہے قلب میں. قلب سے مراد یہ نہیں ہے جو بار بار ایسے کر رہے ہیں, نا سمجھیے گا یہ سنوبری شکل کا جو ہوتا ہے, یہ سب بات بھی سمجھ لیا کیجیے گا. قلب ایک حقیقت, ایک روح کا حصہ ہے. تو اس قلب میں شیطان اگر براجمان ہے تو اس کو ہٹانا ہوگا. ہٹانے سے کام نہیں چلے گا. عرش رحمان پر خدا کی محبت اور خدا جس کو چاہتا ہے اس کی محبت کو مسند نشین کرنا ہوگا. حسینیت کا کمال یہی ہے, فقط برائیوں سے دور نہیں کرتے ہیں بلکہ حسینیت کی محبت سے مجلا بھی فرما دیتے ہیں. صلوات بھیجیے. دو جملہ ہے, مجھے پہچانتے ہو؟ اس میں کون سی؟ آپ نبی کی بیٹی, یہ بیٹے نواسے رسول ہیں. ابن زیاد کو پہچانتے ہو؟ کہاں سے پہچانتے ہیں؟ نامشروع باپ کا نامشروع لڑکا ہے, خود ہی لکھا نامی کے ساتھ واضح ابن زیاد. ایک باپ نہیں ہے اس کا, زیاد کا بیٹا ہے. اس کا باپ بیٹا سب پر 4 لوگ دعوے دار تھے. یہ کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے, سب پر, معاویہ پر, سب پر 4 لوگ دعوے دار تھے. یہ صورتحال کہاں جی جانتے ہیں. یہ ہو گئی بات, یہ جملہ ہو گیا تمام, یعنی آئینہ صاف ہو گیا. کیا ہے اب دوسرا جملہ؟ یہ بتاؤ زہیر, اپنے نبی کا دین اپنے نبی کے نواسے سے لوگے یا نامشروع باپ کے نامشروع لڑکے سے لوگے؟ بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی جملہ نہیں ہے. تیسرا کوئی جملہ نہیں ہے, یہی جملہ ہے. دین کس سے لوگے؟ چشم صدن میں بت ٹوٹا, حسین کی محبت بیٹھی, اور حسین کی محبت کی معراج کہاں تک پہنچی کہ شب عاشور سرکار باوفا کو داد شجاعت دلا رہے ہیں. عباس تمہیں معلوم ہے کس دن کے لیے تمہاری تمنا کی گئی تھی؟ تو وہ جو حسینیت کا علم بردار تھا, وہ جو علمدار کربلا تھا, اس نے جب یہ سنا تو تم چند منٹ میں ایسے ہو گئے زہیر کہ تمہارا دل شفاف ہو گیا, یزیدیت ہٹ کے حسینیت بیٹھ گئی, اور ہم نے تو اسی آغوش میں تربیت پائی ہے.
ایک جملہ کہا، اور یوں نہیں کہا ایک جملہ، بلکہ اتنا زور دے کے کہا کہ گھوڑے کا شکم زمین سے متصل ہو گیا. اتشجعنی یا زہیر، زہیر اب یہ دن آ گیا ہے کہ تم ہمیں داد شجاعت دلاؤ گے. زہیر بس اتنا کرنا، آقا سے اجازت دلوا دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. بڑا بھروسہ تھا دنیا، جتنا دشمن کو خوف تھا اتنا زیادہ اہل حرم کو بھروسہ تھا. ابو الفضل اب بات آ گئی تو آج یہی سن لیتے. عباس پر بڑا بھروسہ تھا سب کو. امام حسین نے یوں نہیں کہا. دیکھیے آپ لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، زبان والے افراد ہیں، آپ لوگ صاحب زبان افراد ہیں. اب جانتے ہیں بھائی کو بازو کہا جاتا ہے، بھائی قوت بازو کہا جاتا ہے. کسی کا بھائی اس کی زندگی میں گزر جائے تو کہا جاتا ہے بازو شل ہو گیا، بازو ٹوٹ گیا. یہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. جناب سلیمان سے کسی نے کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا تو کہا میرا بازو ٹوٹ گیا. قرآن مجید نے بھی جناب ہارون کو جناب موسیٰ کے لیے بازو کہا ہے کہ ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے سرکار باوفا کی شہادت پر یہ نہیں کہا الان انکسرا ازودی. عباس قوت بازو تھے لیکن امام حسین علیہ السلام نے بازو کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، نئی زبان استعمال کی ہے. ادب کی دنیا میں امام حسین نے نئی زبان استعمال کی ہے. بازو نہیں کہا ہے، کمر کہا ہے. فرق بازو اور کمر کا کیا ہے؟ بازو اور کمر کا بنیادی فرق یہ ہے کہ بازو کٹنے کے بعد آپ جی سکتے ہیں، بازو کٹنے کے بعد آپ جی سکتے ہیں، لیکن کمر ٹوٹنے کے بعد آپ چل نہیں سکتے. اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی میں اگر ضرب آ جائے تو پھر چلنا مشکل ہے. حسین یہی بتانا چاہ رہے تھے. عباس اکبر شہید ہو گئے، حسین نے برداشت کر لیا. قاسم شہید ہو گیا، حسین نے برداشت کر لیا. سب شہید ہو گئے، حسین نے برداشت کر لیا. بھیا تمہاری شہادت نے کمر توڑ دی، اب حسین چلنے کے لائق نہیں رہا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اسی لیے واحد ابو الفضل عباس کی مصیبت ہے، جس میں امام حسین نے مرثیہ پڑھا بھی ہے، مرثیہ دکھایا بھی ہے اور مرثیہ بتایا بھی ہے. مرثیہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، مرثیہ دکھانے اور بتانے کا نام ہے، علامتوں کو آشکار کرنے کا نام ہے، لفظوں کی ادائیگی کا نام فقط مرثیہ نہیں ہے. جب ابو الفضل عباس کی شہادت کی خبر ملی تو مرثیہ دکھایا کمر تھام کے کہ واقعاً حسین نا امید ہو گیا ہے. اور جب ابو الفضل عباس کا علم لے کے آنے لگے ان کی وصیت کی بنیاد پر، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کو شرم آ رہی تھی اور کہا بھی، لیکن راز وقت یہی نہیں ہے. بہت سارے راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. ایک تو حسین کے اس علمدار جوان مرد علمدار بات آئے کہ کل پرسوں کی مجلس میں تو جوان مردی کی اور فتوت کی علامتوں میں سے کون کون سی علامتیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک تو یہی علامت ہے وفاداری. عباس کو معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد حسین میں دم نہیں بچا ہے. حسین اب اس سخت میں نہیں ہے کہ میرا جنازہ اٹھا سکیں، یہ کہہ نہیں سکتے تھے.
یہ حالات سمجھا سکتے ہیں. اور تیسری اہم بات، ابو الفضل عباس پر اتنی تلوار چلی تھی کہ ابو الفضل عباس کا جسم اس لائق نہیں بچا تھا کہ حسین خیمے تک لاتے. اور اب جب آنے لگے علم لے کے، بھئی یہاں پر دعا کر لو تاکہ مجلس تمام. ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہے. کوفے کے بازار میں جب زینب نے دیکھا عباس، شام کے بازار میں جب عباس کا سر دیکھا، عباس مدینے سے وعدہ کر کے لائے تھے بھائی، نوک نیزہ پر سر اسی لیے نہیں ٹکتا ہے، اسی لیے نہیں ٹکتا ہے کہ ایک وعدہ کیا تھا. ابو الفضل عباس جب سیدانیوں کو دیکھتے غیرت جوش مارتی ہے. اے میرے اللہ، ابو الفضل عباس کی غیرت و وفاداری کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس اعلیٰ کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما. علم لے کے آنے لگے، کھڑے ہوئے جسد ابو الفضل عباس پر، ون قطار رجائی یا اخی، عباس تمہارے مرنے سے حسین کی امید ٹوٹ گئی بھیا. یہ ہو چکا تھا، اب ضرورت تھی سیدانیوں کو بتانے کی. جو لوگ کربلا جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے، جو لوگ نہیں گئے ہیں خدا انہیں جلد از جلد جانا نصیب ہو. اس وقت بھی اور ابھی بھی ابو الفضل عباس کا خیمہ سب سے پہلے ہے. اس وقت بھی خیمہ سب سے اونچائی اور بلندی پر تھا. یہ خیمے کی بلندی علامت تھی کہ زینب ابھی مطمئن رہو عباس موجود ہے، ام کلثوم ابھی مطمئن رہو عباس موجود ہے، سکینہ ابھی مطمئن رہو عباس موجود ہے. لیکن جیسے ہی حسین علم لے کے پہنچے، سکینہ لپٹی، بابا میرے چچا کو بلا دو، ارے اب میں پانی نہیں مانگوں گی. یہ کہہ کر حسین جیسے ہی سورہ لپٹا لیا، بیٹی اب چچا سے ملاقات نہیں ہوگی. آئے عباس کے خیمے میں سب سے پہلے علم کھولا، مطلب یہ تھا اب علمدار چلا گیا، اب حسین اکیلا ہو گیا. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی تھی. ابو الفضل عباس کے خیمے میں بیٹھ کے خیمے کی تنابیں کھولنے لگے. مطلب تھا زینب اب بے مغنا ہو، چادری کے لیے آمادہ. ام کلثوم